الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. فألهمها فجورها وتقواها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. معزز و محترم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں فہم و ادراک، عقل و شعور، مروت و محبت جیسی بلند تر قوتیں ہمارے دل میں بسائی اور نیکی اور بدی کا شعور دیا. اور نیکی وہ جو دل میں سرور و انبساط پیدا کرے، اور بدی وہ جو دل کے اندر قبض و ضرر پیدا کرے. اور انسان کو بالخصوص مسلمان کو، چونکہ اللہ کی معرفت کما حقہ جمیع انبیاء و مرسلین، اللہ کے عارف بھی ہوئے اور اس کے عابد بھی ہوئے، مگر ہر ایک کی عبادت اس کی معرفت کے ساتھ وابستہ ہے. ہر ایک کی عبادت اس کی معرفت کے ساتھ وابستہ ہے. جتنا اس کی ذات کا عرفان کسی کو حاصل ہوگا اتنی ہی اس کی عبادت ہوگی. اور مخلوق خدا میں انسانوں کے سردار، آدمیت کے سردار، نبیوں اور رسولوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معرفت حاصل تھی وہ کسی کو حاصل نہ ہوئی. اس لیے جو عبادت محمد مصطفیٰ نے کی وہ عبادت کا مقام بھی کسی کو حاصل نہیں ہوا.
چونکہ پروردگار عالم نے ابدیت کا سرٹیفکیٹ محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا اور خود کہا قرآن میں سبحان الذی یسری بعبدہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، بندگی اور عبادت اور معرفت کی جو سیڑھیاں آپ طے کر آئے ہیں وہ کسی کو نصیب نہیں ہوئی. اور خود حضور علیہ السلام کا جملہ ہے کہ ما عبدنا کا حق کا معرفت، پروردگار تیری معرفت ضرور حاصل کر لی ہے مگر پاؤں متورم ہونے کے باوجود، طویل سجدہ ریزیوں کے باوجود، تیری راہ میں مسلسل جہاد فی سبیل اللہ کے باوجود، تیری مخلوق کی خاطر طائف میں پتھر کھانے کے باوجود، ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، جو جیسا تو ہے ویسی تیری بندگی میں بھی نہیں کر سکا، ویسی تیری بندگی میں بھی نہیں کر سکا، حالانکہ جان بھی ہتھیلی پہ رکھی رہی، نیندیں اپنی حرام کرتی، گھر میں کچھ بھی جمع نہ کیا، اول روز سے چمڑے کا گدا اور اس کے اندر کھجور بری ہوئی، کھجور کی چھال بری ہوئی، اور تکیے کی حاجت ہی کبھی محسوس نہ کی، چونکہ اللہ نے بہترین تقیہ انسان کو یہ ہاتھ کا دے رکھا ہے کہ وہ جہاں چاہے لیٹ جائے اور اس کو ساتھ رکھ. پھر انسانیت کی خدمت اتنی کہ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائل کو دیکھتے تو تڑپ جاتے، پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو دوسروں سے قرض لے کر سائل کو دے دیتے، دوسروں سے قرض لے کر سائل کو دے دیتے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قرض رسول اللہ نے کبھی اپنے غلاموں میں سے قیمتی ترین غلام اور بلند منصب کا غلام جو قریب ترین رہا زندگی میں بھی اور اس زندگی کے بعد کی زندگی میں بھی، ابو بکر صدیق تھے، رسول اللہ نے کبھی ان سے بھی کوئی قرض نہیں لیا، فاروق اعظم سے بھی کبھی کوئی قرض نہیں لیا، کسی ایک صحابی سے رسول اللہ نے کوئی قرض نہیں لیا، اس لیے کہ رسول اللہ کو معلوم تھا کہ ان میں سے اگر میں کسی سے لوں گا یہ واپس نہیں لیں گے تو میرے ضمیر پہ بوجھ پڑے گا، میرے ضمیر پہ کیا پڑے گا؟ چونکہ سب سے بڑی چیز انسان کے ضمیر کا زندہ ہونا ہے، زندہ ضمیر ہی شخص زندہ خدا سے رابطہ قائم کر سکتا ہے. ضمیر پہ اگر کوئی حرف آ جائے، ضمیر اگر بجھ جائے، وہ گناہ کی صورت میں ہو یا ظلم کی صورت میں ہو یا چوری کی صورت میں ہو، انسان کے اندر خود محسوس ہوتا ہے، اس کو خود محسوس ہوتا ہے کہ میرے ضمیر بجھا ہوا ہے یا یہ جل رہا ہے چراغ اس کا. اور کسی شخص کا ضمیر زندہ ہو، اس کے ضمیر کے زندہ ہونے کا نور اس کی باتوں سے عیاں ہوتا ہے، اس کی آنکھ سے عیاں ہوتا ہے، اس کے چہرے سے عیاں ہوتا ہے. یہی سبب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف جو خاص خدام ہیں
ابو بکر و عمر و عثمان و علی بھی کبھی رسول اللہ کے چہرے کی طرف ٹکٹکی باندھتے نہ دیکھ سکے، نگاہ دزدیدہ سے دیکھا کرتے تھے، چوری کی نگاہ سے۔ جب رسول کی نگاہیں نیچے ہوں ان کی نگاہیں ان پہ اٹھا کرتے تھے۔ جب آقا کی نگاہیں نیچی ہوں تو اس وقت ان کی نگاہیں چوری سے دیکھا کرتی تھی۔ ساری زندگی کبھی ابو بکر و عمر و عثمان و علی بھی سرکار کو نہ دیکھ سکے، اور یہی سبب ہے کہ جب امت میں سے کسی اور کو، وہ تو زندگی کی بات تھی، زندگی کے بعد بھی، یعنی سرکار کے وصال فرمانے کے بعد بھی جن لوگوں کو رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے وہ سرکار کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے بھرپور طریقے سے۔ کوئی آپ کے قدمین کو دیکھ سکتا ہے اور کوئی آپ کا کلام سن سکتا ہے، اور بہت کوئی خوش قسمت ہوگا جس کو دھندلا سا چہرہ نظر آئے سرکار کا، سمجھے، چونکہ اس میں حجاب ہے، کسی کی تاب نہیں ہے کہ وہ دیکھے سرکار دو عالم کے چہرے کو۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے باوجود کہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود رہا، اور بے تکلفی اتنی، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ہمارے جو بزرگ ہیں یا مشائخ ہیں ان کے لیے ہدایت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے دور رہیں تاکہ ان کے اندر گھل مل کے ان کے عادات اور خصائل، بعض ایسی انسان کے اندر بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ناپسندیدہ ہو جاتی، تو ان کے مرید ان سے فرار حاصل کر جائیں، بھاگ جائیں۔ وہ معلوم ہے کہ تنقید ہوتی رہتی ہے، لیکن رسول اللہ کی زندگی وہ تھی جس میں صبح ہو کہ شام ہو، میدان جنگ ہو یا امن کی، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو آپ کے کسی خادم سے مخفی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ اور یہی سبب یہی تھا کہ اس عظمت و جلال کے باوجود، اس عظمت و جلال کے باوجود بعض اوقات جب گفتگو ہوئی کسی مسئلے کے اندر تو قرآن پڑھ کے دیکھیے، قرآن پڑھ کے دیکھیے، قرآن مقدس میں کوئی ایک فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا مصلحت کے ساتھ، فاروق اعظم نے اس پہ اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ یہ اگر اس طرح ہو جائے تو، رسول اللہ نے اس کے بعد کا جملہ نہیں کہا، خاموش ہو گئے، تا آ کے جبریل امین وہی لے کے نہ آ جائے۔ اور قرآن کی کئی آیات فاروق اعظم کی اس سوچ کے مطابق نازل ہوئی جو فاروق اعظم رکھتے تھے اور جو حضور سے گفتگو فرماتے تھے۔ یعنی فاروق اعظم کی تائید میں رسول اللہ نے اپنا ایک ارادہ ظاہر فرمایا، اس ارادے کے ساتھ فاروق اعظم نے اپنا ایک دوسرا ارادہ ظاہر فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر ایسا ہو جائے تو، چونکہ رسول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول کوئی گفتگو کسی انسانی معاملے میں نہیں فرمایا کرتے تھے جب تک وہ اللہ کی وحی کا انتظار نہ کر لے۔ فاروق اعظم کی طرف سے ایک بات آئی، تفصیل پھر کسی وقت انشاءاللہ، میں صرف ابھی اپنے موضوع کی گفتگو آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، ایک موضوع ہے۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس بولنے کا سبب یاد آیا، پیغمبر کی زبان خاموش ہو گئی، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، تا آ کے جبریل امین وحی لے کے آ گئے اور فیصلہ اس بات پہ دے دیا جو عمر کہہ رہے تھے۔ آپ یقین مان لیں کہ رسول اللہ نے کی زندگی اس طرح کی زندگی تھی، ایک بچہ آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ سمجھتے آپ بچے ہیں، ایک بوڑھا آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ سمجھتے آپ بوڑھے ہیں، نوجوان آپ کے ساتھ ہوتا وہ اتنا قریب ہوتا
اتنا قریب ہوتا، ہر شخص رسول اللہ کی زندگی میں یہ سمجھتا کہ شاید رسول سب سے زیادہ پیار مجھ سے ہی کرتے، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیار مجھ سے ہی کرتے، کسی کو محسوس تک نہ ہوتا۔ تو بات یہاں تک چلی کہ ضروریات زندگی کے لیے اتنے عظیم دوستوں سے، وہ اس عثمان غنی، وہ ابو بکر جو اپنا آدھا مال لے کر آ گئے، زندگی میں کبھی ان سے بھی قرض نہیں لیا، وہ عثمان غنی جو 500 اونٹ سامان کے لاد کر جنگ کے لیے بھیج رہے ہیں ساتھ، اور رسول اللہ اس قدر خوش ہوئے کہ فرمایا عثمان اگر آج کے بعد کوئی اور نیکی بھی نہ کرے تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہے۔ آپ نے دیکھا ان سے بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی، لیکن رسول اللہ کے پڑوس کے جو یہود تھے ان سے حضور قرض لیا کرتے تھے، ان سے حضور علیہ السلام قرض لیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہودیوں کی خصلت اور عادت یہ تھی کہ اگر کل دینا ہے تو وہ آج ہی پہنچ جاتے ہیں، اور غلاموں سے اس لیے نہیں لیا کہ ضمیر پہ بوجھ بن جائے گا اور یہ لیں گے نہیں واپس، اللہ کی راہ میں لوٹاتے ہیں تو لوٹاتے رہیں جتنا بھی، مگر یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کبھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لیا ہے۔ آخری وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زرہ مبارک یہودی کے پاس قرض کے عوض میں گروی رکھی ہوئی تھی۔ جب وصال فرمایا آپ نے، انسانیت کے ساتھ دوستی اور صحابہ کے ساتھ بے تکلفی اتنی زیادہ کہ صحابہ کرام بار بار آتے حضور کچھ نہ فرماتے، اللہ کو یہ آرڈیننس قرآن میں نافذ کرنا پڑا اور یہ شک داخل کرنا پڑی قرآن مقدس میں کہ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب آپ جاتے ہو تو باہر سے مت آواز دیا کرو حضور علیہ السلام، او محمد کہہ کے مت پکارو، جب باہر حضور تشریف لے آئیں تب ملاقات کیا کرو، اور جب حضور آپ کو کھانے پہ بلائیں، کبھی دعوت کریں، آپ اسی وقت جاؤ جس وقت آپ نے آپ کو بلایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی وقت اٹھ جاؤ، اذا طعمتم فانتشروا، کھانا کھا چکو تو مت بیٹھو مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تک کہ تم آداب سے آگاہ نہ ہو جاؤ۔ تو ادب مصطفیٰ بھی یہ تھا، صحابہ کی بے تکلفی بھی وہ تھی جو میں نے آپ کو بتائی، بات کے ساتھ اختلاف کرتے، حضور علیہ السلام کی بات کے ساتھ اختلاف رائے ہوتا، اور کئی بار قرآن مقدس وہ رائے لے کے آتا جو کسی صحابی کی تھی، یا فاروق اعظم کی ہوتی یا سیدنا صدیق اکبر کی ہوتی۔ تو یہ چیزیں آپ یاد رکھیں۔ ان ساری چیزوں کے باوجود گھر کے اندر امہات المومنین، چونکہ انسانی طبیعت کے اندر یہ چیزیں رکھ دی گئی ہیں کہ وہ آسائش چاہتا ہے، رسول اللہ کے گھر میں چونکہ آپ کوئی محنت نہیں کرتے تھے، اگر آپ کوئی محنت کرتے یا دوسری مشقت یا تجارت کرتے نبوت کے زمانے میں تو پھر یہ دین کہاں پہنچتا آپ، اور 40 سال سے پہلے حضور علیہ السلام تجارت بھی فرماتے۔ یہی سبب تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی دیانت سے اور اس سبب سے آپ نے آپ کو تجارت کے لیے اپنا مال وقف کیا اور ساتھ اپنے آپ کو بھی دے دیا۔
یہ ان ساری چیزوں کو، یہ ساری عبادات، ان سب چیزوں کے باوجود رات کو کھڑے بھی ہوتے حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں، اور کبھی کبھی اتنا دیر کھڑے ہوتے کہ کھڑے رہ کے آپ کے پائے مبارک نازک سا جسم متورم ہو جاتا، پاؤں متورم ہو جاتے، اور اتنی دیر کھڑے رہتے کہ پاؤں سوج جاتے، متورم ہو جاتے۔ حضور نے پیچھے نہیں ہٹے، حتیٰ کہ اللہ کو اپنے نبی کے لیے ایک دوسرا حکم نازل کرنا پڑا، ما انزلنا الیک القرآن لتشقی، میرے حبیب یہ قرآن میں نے اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت پڑ جائیں، آپ مشکل میں پڑ جائیں۔ یعنی اللہ روک رہا ہے، دیکھیے باقیوں کو کہہ رہا ہے عبادت کرو، باقیوں کو کہہ رہا ہے یہ کرو، حضور کو روک رہا ہے میرے حبیب تیرا میری طرف دیکھنا ہی کافی ہے، اور میرا تجھے دیکھنا ہی کافی ہے، یہی کافی ہے۔ اور مجھے یہی ہوتا ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب میں نے یہ سب نازل کر دی ہیں یہ چیزیں قرآن مقدس میں، اب میں بات جو کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام کی لوگوں کے اصحاب کی زندگی میں سامنے تھی۔ ہمارے بزرگ یا مشائخ یا لوگ کبھی کسی خادم یا مرید کے سامنے مسکراتے نہیں، تاکہ مسکرا جانے سے یا ہنس جانے سے اس کے اندر کوئی چیز پیدا نہ ہو جائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو چھیڑا کرتے تھے، صحابہ کو زندگی جب بے داغ ہو، ضمیر جب زندہ ہو، عظمت جب آسمانی بلندیوں کو چھو رہی ہو، ملائکہ جھک جھک کے سجدے کر رہے ہوں، غلام بھاگ بھاگ کے آپ کے زلفوں کے گرے ہوئے بال اٹھا رہے ہوں، اور بھاگ بھاگ کے قدموں کی خاک اٹھا رہے ہوں، اس شان کا رسول جب باہر نکلتا کسی نہ کسی صحابی سے کوئی نہ کوئی استہزاء کر مٹتا، تاکہ طبیعت کا جو جلال ہے وہ ختم ہو اور لوگ میرے قریب آئیں۔ طبیعت کی جو سختی ہے وہ ختم ہو، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ محمد بڑے سخت طبیعت کے۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ دل کے اندر ہو ضمیر اور وہ ضمیر ہو زندہ، تو پھر انسانوں سے ڈرا نہیں کرتے، ان کے ساتھ ملا کرتے، ان کے ساتھ رہا کرتے ہیں۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ ان میں پیوند تو ہو سکتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے، پیوند تو ہو سکتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے۔ رسول نے پیوند لگائے، اپنا نالین خود گانٹا اور خود جوڑا۔ رسول اللہ اپنے گھر میں خود جھاڑو دیتے، اپنی بکری کو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پتے لا کے ڈالتے، اپنے بکری کو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دودھ اس کا دھوتے۔ آپ سمجھ گئے میری تمام گفتگو کا خلاصہ جو بعد میں کرنے والا ہوں، یہ خلاصہ اس کا پہلے کر رہا ہوں۔ کوئی دنیا انسانیت میں ایسا شخص لائے کہ کافر کے سینے پہ ایک مہینے کی مسافت سے ہی اس کا دبدبہ طاری ہو جائے، اور مومن پاس بیٹھا ہوا کھلکھلا کے ہنس رہا ہو۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، اور اس زندگی کا کیا حال تھا؟ ہر میدان میں شجاعت کے وارث تھے رسول،
سخاوت کے وارث تھے رسول. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. کبھی کوئی آیا کچھ بھی مانگا، فرمایا بیٹھ جاؤ، خدا دے گا آپ کو دے دیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، لوٹایا نہیں. سبحان اللہ. صحابہ سے دل لگی ایسی اور اتنی اچھی کہ حضرت غواتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، بہت مزاحیہ طبیعت کے، بہت مزاحیہ طبیعت کے. صبح صبح اٹھے اور ان کو بھوک لگی ہوئی تھی فجر کی نماز کے بعد. باہر سر پہ کھجور کا ٹوکرا اٹھائے ہوئے ایک آدمی فروخت کر رہا تھا، چونکہ کھجور ہی اس عرب کی غذا تھی. آج تو وہ عرب وہ ہے جو میرے حضور نے فرمایا کہ بکریاں چرانے والے آسمان تک بلند ترین بلڈنگوں میں اور شاہی محلوں میں رہیں گے. آج کا عرب اور رسول اللہ کے زمانے کا عرب، رسول نے وہ بنیاد رکھی. اس لیے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت، مجھے یہ بالکل ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے. شرک میری امت میں آ ہی نہیں سکے گا. بے شک، بے شک. شرک میری امت میں داخل ہی، بخاری شریف میں حضور نے فرمایا میری امت کا کوئی فرد مشرک نہیں ہوگا. لیکن یہ ضرور ڈر ہے کہ دولت دنیا تمہارے اوپر غلبہ حاصل کر لے گی اور تم شہوات کے پجاری بن جاؤ گے اور خدا کو بھول بیٹھو. آپ سمجھ، یہ خدشہ ضرور ہے. یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسا ہوگا. یہ تمہارے باتھ روم بھی سونے کے بناؤ گے تم، اور یہ گھر اور یہ بڑی بڑی بلڈنگیں عرب کے چرواہے بنائیں گے اور بنی ہوئی ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ شرک میری امت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہوا. ہر امت کا ہر فرقہ، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ سلفی ہو، ہر شخص یہ پکارتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم کسی طاقت کو نہیں مانتے، صرف اللہ کو مانتے ہیں. اور اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ کہ محمد نے کہا ہے کہ اسے مانو. سبحان اللہ. ہر کا یہی مذہب ہے، اس لیے اس میں کوئی شرک کی گنجائش داخلے کی نہیں. لیکن بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے اہل علم کو اور بڑے بڑے بزرگوں کو دولت اور شیطان اور نفس نے بہکا دیا ہے. چونکہ یہ جہاں پہ بھی آتی ہے، فرمایا امام حسن نے کہ دو چیزیں یکجا نہیں رہ سکتی. فرمایا حضرت وقی نے کہ دولت اور معرفت، یہ دو چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. یہ دو سوکنے ہیں، یہ دو، ایک آئی دوسری چلی گئی. تو آج کی جو گفتگو ہم نے کی اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، حضرت کھجور کا ٹوکرا لے کے باہر گھوم رہے تھے، آواز لے رہے تھے کھجور بیچنے کے لیے. ان کو لگی ہوئی تھی بھوک، پاس تھا کچھ نہیں. ان کو کہنے لگے کھجوریں اندر حضور نے مانگی ہیں. دیکھیے میں آپ کو بات بتا رہا، کھجوریں اندر مانگی ہیں، لاؤ ٹوکرا. اب وہ ٹوکرا کھجوروں کا لے گئے. اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم نماز سے بعد فارغ ہوئے، سب بیٹھے ہوئے تھے. ٹوکرا لا کے درمیان میں رکھا اور خود بھی بیٹھ کر کھانا شروع کر دی. اصحاب رسول بھی کھانے لگ گئے. وہ لوگ حضور کے بعد جنہوں نے خلافت کا نظام کھانے لگے، انہوں نے سمجھا کسی نے ہدیہ بھیجا ہے تو کھانے لگے.
جب کھا کے فارغ ہوئے خود بھی حضرت غواطہ نے کھجوریں خوب کھائیں، پیٹ بھر کے جانے لگے، اٹھنے لگے جب اصحاب تو کہنے لگے وہ باہر کھجوروں والا پیسے مانگ رہا ہے، آپ تو کھا کے چل پڑے۔ حضور علیہ السلام نے ان کی طبیعت کے مزاج کو سمجھا، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسکرا پڑے، حضور مسکرا پڑے، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسکرا پڑے، اور ان خلفاء میں ابو بکر و صدیق ان کو کہا دو پیسے اس کو، چونکہ یہ خود بھوکا تھا باہر سے اٹھا کے لے آیا، ہمیں بھی کھلا دی ہے، اب اس کو پیسے دو باہر جا کے۔ آپ تو سر لگاتے ہیں کہ یہ لوگ وہ تھے جو دل کے صاف اور رسول کے جو ہی حضور کی نظر پڑتی حضرت غواطہ پہ حضور مسکرا پڑتے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ ہیں وہ چیزیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر عظمت کا یہ عالم کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میرے نبی کے پاس جاؤ سر جھکا کے بیٹھو، ادب سے بیٹھو، محبت سے بیٹھو، بولو بھی مت۔ جی توجہ دیجیے، اور یہ سب چیزیں کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ خود حضور بے تکلف ہیں، اللہ اس بے تکلفی کو اعتدال پہ لا رہا ہے۔ کس خوبصورتی کے ساتھ فرمایا، دروازے پہ جا کے آواز مت دیا کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، نہ بلاؤ اس طرح جس طرح تم اپنے ایک دوسرے کو بلاتے ہو اور آواز دیتے ہو، اور نہ نبی کی آواز سے آواز بلند کرو، اور نہ جا کے کھٹکاؤ دروازہ نبی کا، نبی باہر آئیں تو ان سے ملو۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ ادب ہے، رب سکھا رہا ہے، اور ادھر وہ ذات جس کا ادب سکھایا جا رہا ہے وہ کس قدر رحیم ہے کہ بے تکلف ہو رہی ہے کہ میرا تو جو ادب رب سکھا رہا ہے وہ تو سکھا ہی رہا ہے، مگر ان غلاموں کے ساتھ بے تکلفی برتوں تاکہ یہ میرے قریب آئیں، جو میں کہوں وہ سنیں، جو میں کروں وہ کریں، اور میری زندگی کو قریب سے دیکھیں، میری زندگی کو قریب سے دیکھیں۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں تھا جس کی زندگی کو اتنے قریب سے نہ دیکھا گیا ہو۔ آپ اندازہ لگائیے، نہ کوئی چوکیدار حضور کے دروازے پہ، نہ کوئی دربان۔ یہی سبب تھا کہ جب فاروق اعظم کے زمانے میں شام کے گورنر نے دربان بٹھایا تو اپنا ایلچی بھیج کر اس کو بلایا اور بلا کے کہا تو پہلے بکریاں چرا اور پھر میرے پاس آنا، چونکہ جو جانور سے ہی چلا سکتا ہے وہی گورنری کے قابل ہے۔ اب دبا لیجیے، چونکہ بکری ایک ایسا جانور ہے جو انسان کو نچاتا ہے، انسان کو نچاتا ہے، کبھی اس کے فصل میں منہ مار، کبھی اس کے فصل، اور پھر غصے میں ہوتے رہو۔ تمام انبیاء کو رب نے پہلے بکریاں چروائی تاکہ ان کی تحمل، ان کی برداشت، ان کی قوت اس کو اس سطح پہ لایا جائے کہ وہ انسانوں کے قابل ہو سکے اور ان کو دعوت دے سکے۔ ورنہ یہی ہے کہ ہر بات، ہر شخص کی بات پہ آدمی بھڑک اٹھتا، ہر دائی بھڑک اٹھتا، جیسے آج ہو جاتا ہے ہمارے پاس۔ آپ نے کسی پہ ہلکی سی تنقید کی نہیں کہ وہ بھڑک اٹھا بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی سبب تھا کہ فاروق اعظم اور دوسرے لوگ رسول اللہ سے سوال کرتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء کا زمانہ آیا تو آپ نے دیکھا اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ چادریں تقسیم ہوئی
ایک مقام پہ، اور اس میں سے فاروق اعظم کے حصے میں بھی ایک چادر آئی مال غنیمت میں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے ہاتھ میں ایک چادر آئی. انہوں نے باپ کو دے دی کہ آپ ان دونوں کو ملا کے کرتا بنا لیں. آپ صبح جب فاروق اعظم وہ کرتا پہنے ہوئے سامنے آئے تو مجمع سے ایک شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا اے امیر المومنین، یہ زیادتی ہے کہ ہمارے حصے میں ایک ایک چادر آئی اور آپ نے 2 چادریں اپنے لیے رکھی کہ آپ نے کرتا بنا لیا. آپ خاموش ہو گئے. آپ نے کہا عبداللہ اس کا جواب دے گا. بیٹا کھڑا ہوا، انہوں نے کہا سب کے حصے میں ایک ایک چادر جب آئی تو میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے باپ امیر المومنین کو دی کہ آپ قمیص بنا لیں. یہ وہ رسول کے تربیت یافتہ لوگ تھے. اور آج ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اور آج ہم عاشق بنے پھرتے ہیں اور اس طرح اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی عاشق رسول ہی نہیں. لیکن میرے رسول کی زندگی کا کوئی حصہ تو اپنے اندر لا کے دکھا لو مسلسل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ نے جو سب سے بڑی چیز انسان کو عطا فرمائی وہ تھا ضمیر کی حیات، ضمیر کی زندگی. جب ضمیر جب تک زندہ رہے گا تبھی وہ نیکی اور بدی کی پہچان کر سکے گا، اور جب ضمیر مر گیا تو نیکی اور بدی کی پہچان ختم ہو گئی. جس طرح انسان کو ملیریا ہو گیا تو زبان کے ذائقے کی پہچان ختم ہو گئی، ختم ہو گئی. ضمیر کا مر جانا یہ ایک دق ہے، ایک یہ ٹائیفائڈ ہے، ایک ملیریا ہے جس سے ذائقوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. اور ضمیر کا مر جانا ایسا ہے جس سے انسانیت کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمیر کی حیات اور ضمیر کی زندگی پہ زور دیا اور اپنی زندگی کو اس طرح رکھا کہ 1400 سال 1500 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی شخص کھڑا ہو کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول نے خود کوئی فائدہ اٹھایا ہو یا اپنی اولاد کو کوئی فائدہ پہنچایا. سبحان اللہ. میں نے اسی میں شاید عرض کیا تھا آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ خلافت اس میں اپنے بعد مولا علی کو چھوڑ دیا، ابو بکر کو خلافت دے دی. اور بتانا مقصود تھا کہ علی بھی بہت قابل ہیں، مگر ایسے وقت میں اگر علی کو دے دوں تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو ٹرانسفر خاندان کے اندر ہو گئی ہے، یہ نبوت اور ولایت نہیں، یہ خلافت ہے. کوئی دھبا نہیں دیا ابو بکر کو. ابو بکر نے بھی رسول کی سنت کو قائم رکھا اور آپ نے بھی فرمایا عمر، انہوں نے بھی رسول کی سنت کو قائم رکھا. آپ نے فرمایا عثمان، انہوں نے بھی رسول کو سنت کو قائم رکھا کہ اب ان کے بعد دنیا میں امت مسلمہ کے پاس علی سے زیادہ کوئی اہل ہی نہیں ہے، لہذا اس کو علی کے پاس دیا جائے، رکھ دیا جائے. اب دیکھیں آخر میں جب کوئی اور نہیں بچا تو پھر خاندان رسالت میں، اور اگر یہ چیز جو چوتھے خلیفہ کے بعد شروع ہوئی ہے امارت، اگر یہ پہلے خلیفہ سے شروع ہو جاتی تو بتاؤ دین کا کیا حشر ہوتا، بتاؤ دین کا کیا حشر ہوتا اور دیندار کس طرح کے ہوتے. رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کا کوئی پہلو ایسا نہیں تھا جو میرے رسول اللہ نے نہ آزمایا. اس کے باوجود کہ اللہ کہہ رہا ہے حبیب زیادہ دیر نہ کھڑے رہا کرو، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں. تاہا ما انزلنا الیک القرآن لتشقی،
تو فرمایا پروردگار تو بھی سچ کہتا ہے، مگر میں جو کرتا ہوں میں بھی ٹھیک کرتا ہوں، میں بھی ٹھیک کرتا ہوں۔ تیری محبت یہی چاہتی ہے کہ تیرا محبوب ایسا ہی کرے، مگر میری یہ چاہتی ہے کہ میں وہ کروں جس میں میرا محبوب اور راضی ہو جائے، جس میں میرا حبیب اور راضی ہو جائے اور رضا حاصل کرے، اتنا ہی رضا حاصل کرے کہ پھر سرٹیفکیٹ دے دے قرآن مقدس کے اندر، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حبیب ہم آپ سے راضی ہو گئے، ہم آپ سے راضی ہو گئے، ہم آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ فرمایا پھر اگر آخری جملے تک پہنچ گئے ہیں مجھ سے راضی ہونا ہی ہے تو پھر سنو میں بھی ضد لگاؤں گا، جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا میں راضی نہیں ہوگا۔ بات سنیے ذرا آقا، یہ محبوبوں کی باتیں ہیں، یہ ان محبوبوں کی باتیں ہیں، اور وہ رسول جن کی زندگی عام گزری ہے، جس نے کبھی پہ در پہ لباس نہیں بدلے، جن کے کبھی اپنی زندگی میں ٹھنڈے پانی کی تلاش نہیں کی، اور جس نے کبھی اپنی زندگی میں ٹھنڈی ہواؤں کی تلاش نہیں کی، جو اونٹ خود چراتے اور بکریاں خود چراتے، مگر کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کہ اوہ یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے جو بکریاں خود چراتا ہے۔ ہم ہاتھ نہیں لگاتے کسی چیز کو کہ لوگ یہ سمجھے کہ ہم مسلسل عابد بن گئے۔ آج کل کسی کو اس زمانے میں اگر آج کل شہرت حاصل کرنی ہے تو گوشہ نشینی اختیار کر لو، کلاش اور بھوکے قسم کے لوگ بھی دوڑ پڑیں گے ادھر، کونے میں چلے جاؤ، کیونکہ جی اس نے دنیا کو چھوڑ دی بھی، اس کے پاس تھی کون سی دنیا جو وہ چھوڑ کے چلا گیا، بھوک اور افلاس سے تنگ ہو کر کنارے پہ گیا ہے اور تم دوڑ پڑے ہو اس کے پاس۔ اور ایک وہ شخص جس زندگی میں تین دن بھوکا رہے اور دوسروں کو کھلائے، پیاسا رہے اور دوسروں کو پلائے، دوڑ کے دوسروں کے بوجھ کندھے پہ اٹھا کے گھر چھوڑ کے آئے، اس کو کسی نے نہیں کہا کہ ہم اس کو کیسے نبی مان لیں جو چوڑ دوسرے کی اٹھا کر چھوڑ کے آ رہا ہے۔ اس کو تو وظیفے میں ہونا چاہیے، اس کو تو چلے میں ہونا چاہیے، اس کے تو اوپر تہ در پہ چادریں چڑھی ہوئی ہونی چاہیے، اس کے لیے تو 5-10 خدام کھڑے ہونے چاہیے، کوئی خوشبو لے کے کھڑا ہو، کوئی تولیہ لے کے کھڑا ہو، کوئی مسلح لے کے کھڑا ہو، کوئی تسبیح لے کے کھڑا ہو، کوئی صابن لے کے کھڑا ہو۔ کس مصیبت میں 15 لوگوں کو 20 کو ڈال رکھتے ہیں۔ کیا وضاحت کی آپ نے، اور ادھر رسول اللہ کی زندگی کو دیکھیے، سفر میں ہے میرے رسول، پانی، حضرت ربیہ صحابی ہیں میرے آقا علیہ السلام کے۔ سنو، زندگی کو سادہ رکھو اس طرح جس طرح میرے رسول نے رکھا، تمہارا ضمیر کبھی نہیں مر سکے گا۔ بے شک زندگی کو جب تکلفات میں لے جاتے ہو تو دوسرے خریدتے ہیں تمہارے ضمیروں کو، بے شک تر لقمے کے عوض، ایک اچھی چھت کے عوض، ایک اچھی ایئر کنڈیشن کے عوض، ایک اچھی کار کے عوض، تو یہ سب کچھ تو لے جائے گا مگر ضمیر کا جنازہ نکال دے گا، اندر مر جائے گا، اندر کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تو اپنی خشک روٹی کھائے گا اور کسی کے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھے گا، گردن اٹھا کے چلے گا، اس لیے اٹھا کے چلے گا کہ تیری گردن کو خدا اٹھا رہا ہے، اور وہ اس لیے جھکائے گا کہ اس کی کو خدا جھکا رہا ہے کہ جن سے مانگتا ہے انہی سے مانگ، اسی میں رہ، انہی کے پاس جا۔ تو سو لوگوں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جا رہے تھے، جنگ کا موقع تھا، کوئی تکلف نہیں تھا زندگی میں۔ ایک صحابی تھے حضرت ربیہ،
ان کو یہ خیال ہوتا تھا کہ رسول اللہ کو پانی چاہیے ہوتا ہے تہجد کے لیے. کبھی روز کا معمول کبھی نہیں تھا. کوئی 5-10 ملازم اور خادم حضور علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوتے تھے زندگی میں، نہ رکھے کبھی میرے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. جو شخص اپنے گھر کی جھاڑو خود دے، جو اپنی بکریوں کا دودھ خود نکالے، جو اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے خود لے جائے، جو اپنے اونٹ کو خود صاف ستھرا رکھے، اور جو اپنے گھوڑے کو، جس گھوڑے پہ سوار ہو کر اس نے جہاد کے لیے جانا ہے، اس کو خود پانی پلائے، اور جو اپنی تلواروں کو خود تیز کرے. ذرا اندازہ لگاؤ. ہم ہاتھ نہیں لگاتے کسی چیز کو کہ یہ ہاتھ بہت نازک ہے چونکہ بچپن سے نہیں کیا کوئی کام. میرے دوست، یہ تیری کاغذی زندگی اور یہ تیری کاغذی نمائش اور یہ تیری کاغذی شکل بیچ چوراہے کے ٹوٹ جاتی ہے. حقیقت ہمیشہ حقیقت رہتی ہے اور وہ زندہ رہتی ہے. سبحان اللہ. حقائق سے کوئی منہ نہیں موڑ سکتا، اور حقیقتوں کی خوشبوئیں کبھی ختم نہیں ہوا کرتی، اور حقائق ہمیشہ تازہ دم رہا کرتے ہیں. اللہ کا بندہ ہر دم زندہ ہوتا ہے. زمین کے اوپر رہے تو بھی زندہ ہوتا ہے، نیچے چلا جائے تو بھی زندہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے حضرت ربیہ. چونکہ حضور کے گمان میں بھی نہیں تھا، آپ اٹھے تو آپ کو ضرورت تو تھی کہ نماز کے لیے تہجد پڑھیں. آپ کو پانی کی حاجت تھی، باہر نکلے. چونکہ وہاں جنگ کے دوران دیکھا تو حضرت ربیہ پانی لیے کھڑے. توجہ دیجیے، پانی لیے حضور علیہ السلام نے نگاہ دوڑائی، کہا ربیہ تم؟ یعنی ایسا وقت تھا کہ جس وقت حضور کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی ہو سکتا ہے پانی لے کر باہر کھڑا. میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے بزرگان دین کا اگر لوٹا ذرا آپ کوئی تھوڑا میلا دے دیں گے تو ان کی جان پہ بن جائے گی جس نے دے دیا. ہماری زندگی تکلف سے بھر گئی ہے میرے دوست. ہم کسی کا مہمان بن جائیں تو اس کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں. میرے رسول نے فرمایا اسی کو دوست بناؤ جو تمہارے جب گھر آئے تو وہیں بیٹھے جہاں تم بیٹھتے ہو، وہی کچھ کھائے جو کچھ تم کھاتے ہو. جس کے لیے تمہیں تکلف کرنا پڑے اس کو دور رکھو. بے شک. سبحان اللہ. ضمیر کو زندہ رکھنے کا ایک ہی طریقہ. سبحان اللہ. اگر اس کے لیے تکلف کرنا پڑے تو اس کو دور رکھو. سادہ اصول دیا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں؟ بے شک. بہتر زندگی گزار. بہترین زندگی اور ضمیر کی زندگی، ضمیر کی حیات کے لیے. حضرت ربیہ دیکھا یا رسول اللہ، حضور نے دیکھا کہ یہ ربیہ آپ. اب یہ معمول روز کا اگر ہوتا کہ خادم یا غلام روز لوٹا لے کے اور تولیہ لے کے اور صابن لے کے کھڑا ہوتا تو حضور اس قدر تعجب سے پوچھتے جی اس کا ربیہ تم؟ عرض کی یا رسول اللہ. فرمایا سل ما شئت. اچھا آج یہ عجیب حرکت کی ہے تو نے. میری ایک طلب تھی اور اس طلب کو تو نے بغیر کسی غرض کے پورا کیا. اب مانگتا کیا ہے تو؟ اب مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرما ربیہ مانگ پھر کیا مانگتا ہے؟ عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ. یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. اللہ غنی. اور یہ چیز مانگی جو حضور کے ہم کہتے ہیں اختیاری میں نہیں. حضور نے نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا حضور کے سامنے بھئی ادھر کچھ مانگ لے، کوئی گھر مانگ لے، گھر مانگ لے. یہ تو وہ بات وہ تو اللہ نے دینی ہے. جو کچھ اللہ کا ہے میرے مصطفیٰ کا ہے، اور جو کچھ مصطفیٰ کا ہے میرے رب کا ہے.
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ سبحان اللہ، ذرا توجہ دیجئے۔ اگر صحابی نے کہا جنت میں رفاقت، اور وہ بات ہم تو یہ سمجھے کہ وہ اپنے اعمال کے سٹیٹس کے مطابق درجہ بدرجہ ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا جنت میں رفاقت چاہتے ہو، سبحان اللہ و بحمدہ، کہا وہ تجھے دے دی، مگر اس کے شکرانے میں سجدہ ریزی کیا کرو، اس کے شکر میں کیا ادا کرو، سجدہ ریزی کرو، اس کے شکر وہ تجھے مل گئی ہے، مگر اب یہ شکر ادا کیا کرو، سجدے کیا کرو تاکہ اور قریب ہو جاؤ میں۔ آپ نے دیکھا وہ جنتیں بانٹ رہے ہیں، وہ عذاب ٹال رہے ہیں، اور ایمان، میں نے گفتگو کی تھی، ایمان، نیکی، بدی کسی کے ساتھ جڑ جائیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم تمہیں بدی کا بھی الہام کریں گے اور نیکی کا بھی الہام کریں گے۔ آپ نے سنا قرآن کی یہ آیت ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو میں نے کسی ایک وقت میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ ہماری اس کائنات میں دو طاقتیں رہتی ہیں، ایک شیطانی طاقت ہے جو ہماری لیفٹ سائیڈ سے لے کر اوپر تک آسمانوں تک ہے، اور ایک ملکی اور رحمانی طاقت ہے جو ہماری رائٹ سائیڈ سے لے کر آسمانی بلندیوں تک ہے، عرش تک ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اس لیے قرآن میں یہ اصطلاح استعمال کی ہے اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، لیفٹسٹ اور رائٹسٹ، جی ایک دائیں طرف والے اور دوسرے۔ قرآن پھر خود سوال کرتا ہے تم کیا جانو اصحاب یمین کون ہیں، تم کیا جانو اصحاب یمین کون ہیں، اور تمہیں کیا پتا اصحاب شمال کون ہیں۔ قرآن خود بیان کرتا ہے، وہاں پڑھ لینا کون اصحاب یمین ہیں اور کون اصحاب شمال ہیں۔ میں اتنی بتا رہا ہوں، جو اصحاب یمین ہیں ان کے دماغ میں ہر وقت خیال نیکی کا آتا رہتا ہے، اور جو اصحاب شمال ہیں ان کے دماغ میں ہر وقت خیال بدی کا آتا رہتا ہے۔ اور ایک درمیان میں ہے آرافی کیفیت میں، آدھے ادھر ہیں آدھے، کبھی خیال آیا تو ادھر چل پڑے، کبھی خیال آیا تو آدھے سے ادھر ہو گئے۔ یہ اصحاب آراف ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ اصحاب آراف۔ یہ جو اصحاب یمین ہیں، یہ اصحاب شمال ہیں، یہ یہیں سے جہنم کی لذت چکھنے لگیں گے، اور یہ جو اصحاب یمین ہیں یہ یہیں سے جنت کی لذتیں محسوس کرنے لگیں گے، اور جب قبر میں جائیں گے تو جنت مثال کی شکل میں ان کے سامنے موجود ہوگی، اور یہ خود محسوس کریں گے کہ ہم جنت کے اندر ہیں۔ ابھی ملے ہوئی ہوگی نہیں، لیکن محسوس یہ کرایا جائے گا کہ یہ جنت کے اندر ہیں۔ اور کچھ وہ ہوں گے جو مسلسل محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ جہنم کے اندر ہیں، اور ایک درمیان کا حصہ ہوگا جو ادھر بھی دیکھ سکیں گے اور ادھر بھی دیکھ سکیں گے، مگر کبھی تھوڑا سا ادھر دیکھیں گے تو للچائیں گے، ادھر ہٹیں گے تو خوف محسوس کریں گے، ادھر ہٹیں گے تو خوف محسوس کریں گے۔ جب خوف بڑھ جائے گا تو رب ان کا منہ ادھر کر دے گا، رب ان کا منہ ادھر کر دے گا۔ ادھر دیکھیں گے وہ کچھ اپنے دوستوں کو، آوازیں دیں گے، جنت میں گھومتے ہوئے دیکھیں گے اور ان کو آوازیں دیں گے،
ان تک ان کی آواز پہنچے گی، لیکن وہ آواز اس طرح کی نہیں ہوگی جس طرح ہم او کہہ کے بلاتے ہیں۔ یہاں یہ آواز میری آپ تک پہنچانے کے لیے ہے، وہاں خیال ٹو خیال کانٹیکٹ لینگویج ہوگی، جس طرح کی بولی آج آپ کمپیوٹر میں بول رہے ہیں۔ وہاں جو سوچوں گا میں وہ اس کے دماغ میں آئے گا، وہ سوچ سے ہی اپنا جواب مجھے دے گا۔ وہاں یہ کلام نہیں ہوگا جو آج ہم کر رہے ہیں، بولیاں لگاتے ہیں، یہ بولیاں نہیں ہوگی۔ اس لیے کہا گیا کہ پہلے سے ہی سوچ کو درست کر لو۔ سوچ درست ہو گئی تو تیری پوری زندگی نیکی ہے، سبحان اللہ۔ سوچ غلط رہی تو تیری پوری زندگی بدی ہے، اور سوچ اگر مڈل میں رہی تو آدھا عذاب ہے اور آدھا سکون ہے۔ وہ ہوگا کہ توجہ مڑے گی تیری کسی کی طرف، تو پھر جب جہنم کو دیکھے گا تو سمجھے گا میں اسی کے اندر ہوں۔ جہنم میں کچھ اپنے دنیا میں دوستوں کو دیکھے گا جو اس کے ساتھ مل کے بدکاری کیا کرتے تھے، جو مل کے لوٹا کرتے تھے، وہ سیاسی لوٹ مار ہو یا مذہبی لوٹ مار ہو یا روحانی لوٹ مار ہو، ہر طرف لٹیرے موجود ہیں، ہر طرف لوٹ مار ہوتی ہے۔ کوئی اسپرچولی لٹیرا ہے، کوئی ریلیجیس لٹیرا ہے، اور کوئی پولیٹیکل لٹیرے ہیں، سیاسی لٹیرے ہیں۔ وہاں مل کے جنہوں نے جو دنگے کیے ہوں گے وہ ادھر دیکھے گا، وہ کہے گا میں اور تم ساتھ ہوتے تھے دنیا میں جی، اور کچھ یہ دیکھیں گے کہ کچھ ہم نے مل کے کچھ گناہ کیے ہوں گے، مگر وہ اس طرف ہوں گے جنت کی طرف۔ وہ کہیں گے وہ جب مجھے کسی کی آواز آئی کہ میں غلط راہ پہ جا رہا ہوں، میں نے اسی وقت وہ راستہ چھوڑ دیا تھا، تو نے نہیں چھوڑا تھا، تو مجھے بھی بلا رہا تھا، تو مجھے بھی بلا رہا تھا، تو کہتا تھا نہیں آؤ، مسلسل جیب کاٹتے رہیں۔ جیب کاٹنے والے خود ہیں، کچھ بسوں میں کاٹتے ہیں، کچھ سڑکوں پہ کاٹتے ہیں، کچھ دفتروں میں کاٹتے ہیں، کچھ بینکوں سے کاٹتے ہیں، مختلف، کچھ انسانوں کے سر کاٹتے ہیں، یہ مختلف ہیں، کوئی جیب کترے، کوئی سر کترے، کوئی جگر کترے، مختلف قسم کے۔ پروردگار کے بندو، اللہ کی مخلوق، نبی کے امتیوں، مذاہب، مسالک تمہارے جو بھی ہوں، تمہارا اللہ ایک ہے، سبحان اللہ، تمہارا رسول ایک ہے، بے شک، اور تمہارا اخلاق ایک ہے۔ تم ایک باپ کی اولاد ہو اور ایک ماں کے بیٹے ہو۔ مذاہب پہ تم ایک دوسرے کے سر مت کاٹو، مذہب کو استعمال مت کرو۔ جب کہیں دنیا پہ دنیا کے حکمران مفاد کی بات کرتے ہیں، مفادات تلاش کرتے ہیں، بڑا مفاد ہو تو مذاہب کو ٹکراتے ہیں، بڑے مفاد کی خاطر مذاہب کو ٹکراتے ہیں، عیسائیت کو، یہودیت کو، اسلام کو۔ بڑے مفاد کی خاطر کون سی چیزیں ٹکراتی ہیں؟ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار مذہبی بنیادوں پہ لڑی گئی، بے شک، اور اب تیسری مرتبہ اب تھرڈ کی تیاری، تھرڈ ورلڈ وار کی جو اب تیاریاں ہو رہی ہیں اور جو کر رہی ہیں، جو کی جا رہی ہیں، یاد رکھو اس میں سے تم میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، نہ مارنے والا نہ مرنے والا، اس میں تم سب۔ لہذا اس کرۂ ارض کو، یہ زمین کا اس گلوب جو ہمیں پروردگار عالم نے آسانیوں کے لیے دیا، اپنی بندگی کے لیے دیا، اس کے موسم بنائے، اس میں پانی خوبصورت میٹھے چشمے چلائے، اس میں پھول لگائے، اس میں رنگ آباد کیے، اے دنیا کی ظالم طاقتوں، خدا کے بنائے ہوئے پھولوں کو مسمار مت کرو، سبحان اللہ، اللہ کے بنائے ہوئے سبزے کو مت اجاڑو، اللہ کے بنائے ہوئے پانیوں کو زہر آلود مت کرو۔ تم کوئی بھی ہو، کسی مذہب سے بھی تعلق ہو تمہارا، یہ گھر تمہارا مشترکہ گھر ہے۔ بے شک، عیسائیت کا بھی یہی گھر ہے، یہودیت کا بھی یہی گھر ہے، اسلام کا بھی یہی گھر ہے۔
ہندو مت کا بھی یہی گھر ہے، بدھ مت کا بھی یہی گھر ہے۔ اپنے ہی گھر کو خود مذہبی بنیادوں پہ آگ لگاؤ، یہ ممکن نہیں ہے، اور اس سے اللہ کی مخلوق کو بھی بچاؤ اور خود بھی بچو، بے شک، خود بھی بچو۔ اور جب چھوٹا مفاد ہوتا ہے تو پھر مسلکی بنیادوں پہ جنگ ہوتی ہے۔ یہ ملک کا مفاد ہو، عالمی مفاد ہو تو مذاہب کو ٹکراتے ہیں یہ لوگ ظالم، اور جب چھوٹا مفاد ہو ملکی اقتدار اور سیاست کا تو مسالک کو ٹکراتے ہیں یہ ظالم، اور ہر ظالم اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، بے شک، مگر اللہ کا دین زندہ رہے گا۔ اللہ کی مخلوق، اللہ اس کا محافظ بھی ہے، اللہ اس کا رزاق بھی ہے۔ جاپان ایک بہت بڑے طوفان سے گزرا، ایک بڑے زلزلے سے گزرا، اور عظیم قوم جو انسانیت کے لیے سامان راحت مہیا کرتی تھی، ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، بے شک، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ایسی انہونی آفتوں سے ہر انسان کو بچا، مذہب کسی کا بھی کوئی بھی ہو، انسانیت نہیں ختم ہونی چاہیے۔ بے شک، پروردگار ہر ملک کو ایسی آفات سے بچائے آمین، جہاں بچے بھی اور بوڑھے بھی اور کمزور بھی باتیں ہیں۔ پروردگار ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم تیری بندگی کے اہل بن جائیں۔ پروردگار ہماری اتنی مدد فرما کہ ہمارے اندر کی گندگیاں ختم ہو جائیں۔ میرے پروردگار اپنے رسول کی نالین کے صدقہ سے ہمارا اندر اور باہر ایک کر دے، ہماری ضرورت صرف ایک لقمہ اور ایک روٹی کر دے جہاں ہمارا ضمیر زندہ رہ سکے، اور ہماری زبان دوسروں کو سکھ دے سکے، ہمارے ہاتھ دوسروں کو